اس سے پہلے کہ میں اپنے دل سے مزید کوئی رائے طلب کرتا ایک شور سا اٹھا اور ذرا سی دیر میں ساری گلی خالی ہو گئی۔ میں ڈر گیا، کہیں سامنے والے ملک صاحب کا کتا تو نہیں کھل گیا۔ عموماً اس کے کھل جانے پر ہی گلی میں یوں ویرانی چھاتی ہے۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی میرے ہاتھوں کے کبوتر اڑ گئے۔ میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور 3 پولیس والے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گور رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے نیلے رنگ کا کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں اور کوسے میں انتہائی نازک پیر پسائے ہوئے تھے۔ گاڑی اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی ہے جی، لڑکی نے اتنے یقین اور خوبصورتی سے کہا کہ مجھے لگا جیسے واقعی میں ہی ہوں۔ لڑکی کا جملہ سنتے ہی تانے دار نے اشارہ کیا اور 2 پولیس والوں نے تیزی سے مجھے جکڑ لیا۔ میں ان کے ہاتھوں میں کسمسانے لگا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میری مریل سی آواز نکلی۔ تجھے تھانے چل کے بتاتے ہیں، تجھے تھانے چل کے بتاتے ہیں گنجے دوزخی۔ ایک کانسٹیبل نے میری ٹینٹ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ جو عورتیں ادکلے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی ان کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ مجھے یکدم الہام ہوا کہ میں ذلیل ہونے والا ہوں۔ اصل میں مجھ پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ مجھے آنے والے وقت کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقینی الہام تھا کہ میری ٹرین مسلسل خطرے میں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی مجھے گرفتار کرانے پر کیوں تلی ہوئی ہے اور اس نے کس جرم میں مجھے پہچانا ہے۔ میں لڑکی کی طرف منہ کر کے گڑگڑایا، دیکھیں جی، آپ کو غلط فہمی۔ پٹاخ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میری ٹینٹ پر کانسٹیبل کا کھلا ہاتھ پڑا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر سٹیل کی پرات آ گری ہو۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اگر میرے سر پر بال ہوتے تو مجھے اتنی چوٹ نہ لگتی۔ تھانے دار نے بھی شاید میری بات کا برا منایا تھا۔ چیخ کر بولا، ابے میڈم فہمی کو غلط کہہ رہا ہے، میں تیری ٹینٹ پاڑ دوں گا۔ غالباً لڑکی کا نام فہمی تھا اور میرے غلط فہمی والے لفظ کو وہ لڑکی کے ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ آپ اسے گرفتار کر لینا، فہمی نے تانے دار سے ضد کی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو واقعی گرفتار ہو چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں میڈم جی، ہم ابھی اسے تانے لے جائیں گے، چلو بٹھاؤ اسے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ لیکن وہ میرا دہی والا پیالہ، میں ابا کو تو بتا دوں۔ ارے کوئی ہے، ارے کوئی تو سنے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ غالباً اس شور شرابی کی اطلاع اماں کو بھی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تانے والے مجھے گاڑی میں ڈالتے، اماں بھیڑ کو چیرتی ہوئے آگے آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں میرے بیٹے کو پکڑا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تانے دار نے میری طرف اشارہ کیا۔ اماں تھانے دار کی بات سن کر یکدم چونک گئی۔ قریب ہو کر پوری تسلی سے میرا جائزہ لیا، پھر پورے اعتماد سے بولی، ہاں میرا ہی ہے۔ تانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیا، تمہارے بیٹے نے اس میڈم کا پرس چھینا ہے۔ اماں نے حیرانی سے پہلے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ کمالے، پیسے کدھر ہے؟ میں سمجھا شاید وہ دہی والے پیسوں کا پوچھ رہی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جیب میں ہیں۔ یہ سنتے ہی تانے دار زور سے اچھلا، دیکھا دیکھا، مان گیا نا گنجا پاپی۔ اس نے تیزی سے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ 2 روپے کا سکہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ دھاڑا، باقی کی رقم کہاں ہے؟ میری جان نکل گئی۔ باقی کی رقم ابا کے پاس ہوگی، مجھے تو انہوں نے صرف 2 روپے ہی دیے تھے۔ او، تو پورا گینگ ہے، باپ بھی اس کا ساتھی ہے۔ چلو پکڑ لو اس کے باپ کو بھی۔ تانے دار پوری قوت سے چیخا اور گاڑی میں سے 2 سپاہی نکل کر ہماری گھر کی طرف لپکے۔ ابا صحن میں بیٹھے کلی کر رہے تھے۔ پولیس کو اندر آتے دیکھا تو چکر کھا کر نزدیکی موڑے کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے جی؟ ابا نے زیر لب کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ تم ہو کمالے کے باپ؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ کمالے کا ناپ؟ کمالے کا ناپ تو درزی ہی بتا سکتا ہے جی، مجھے کیا پتا؟ ابا ڈگمگائے۔ ابے ناپ نہیں پوچھا، باپ پوچھ رہا ہوں۔ باپ؟ تم اس کے باپ ہو؟ ابا مزید دبک گئے۔ بس جی، اس کی ماں تو یہی کہتی ہے، پر جی اللہ کی قسم میں نے کبھی زور نہیں دیا۔ سپاہیوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے ڈولی ڈنڈا کرتے ہوئے ابا کو اٹھایا۔ ابا کو گدگدی ہوئی اور ان کے کہے نکل گئے۔ ابے جوڑ، کیا؟ ہائے مر گیا۔ ابے نہ ہنسا، ابے مر جاؤں گا۔ لیکن سپاہیوں نے ان کی ایک نہ سنی
اور لا کر تھانے دار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابا نے پوری کوشش کی کہ تن کر کھڑے ہو سکے، لیکن تھانے دار کی آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہی ان کا وعلیکم السلام نکل گیا۔ تھانے دار نے گور کر ابا کو دیکھا۔ تو تم ہو اس گروہ کے سرغنہ؟ سغرا؟ کون سغرا جی؟ اللہ پاک کی قسم میں کسی سغرا کو نہیں جانتا، میں نے تو اسے تصویر بھی واپس کر دی تھی۔ ابا نے تھانے دار اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یہ اونچا سنتا ہے کیا؟ تھانے دار نے اماں سے پوچھا۔ اماں نے گھبرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں گاڑی کے اندر سپاہیوں کے درمیان چکن سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ ابے پرس کہاں ہے؟ تھانے دار پھر دھاڑا۔ چرس؟ نہیں جی، میں چرس نہیں پیتا، آپ کو غلط مخبری ہوئی ہے۔ ابا مزید گگیائے۔ ابے چرس نہیں، پرس پرس پرس، مگر اللہ کی قسم جی میں تو پرس رکھتا ہی نہیں، میں تو سارے پیسے سلوکے میں رکھتا ہوں۔ سلوکا؟ اوئے وہ کیا ہوتا ہے؟ سر جی مجھے پتا ہے، ایک سپاہی جلدی سے بولا۔ سلوکا مردوں کی شمیز ہوتی ہے جی۔ تھانے دار نے کچھ لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر ابا کے بغلوں میں ڈنڈا چھپوتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ اس تیرا سلوکا؟ جناب میں نے اس وقت سلوکا ہی پہن رکھا ہے۔ ابا نے انکشاف کیا اور یہ سنتے ہی پولیس والے یکدم چوکنے ہو گئے۔ تھانے دار نے چیتی کسی پھرتی سے ابا کے سلوکے کی جیب میں ہاتھ مارا۔ اندر سے کاغذوں کی کڑکڑاہٹ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا اور ارد گرد کھڑے محلے والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی اور پانی کے بل کڑکڑا رہے تھے۔ لے چلو ان دونوں کو، تھانے دار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور خود گاڑی کی اگلی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔